الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یؤسی نعما ولا دون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من ابغضها قد ابغضني۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام خواتین کے درمیان ایک عظیم مقام ہے جس پر قرآن کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں اور احادیث بھی آپ کے مقام کو بیانگر ہیں۔ آپ کے ناموں میں سے جو نام ہیں وہ فاطمہ ہے، زہرا ہے، محدثہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، اور آپ کی کنیت ام ابیہا ہے، ام الائمہ ہے، ام الحسن ہے، ام الحسین ہے۔ یہ آپ کی مشہور و معروف نام اور کنیت ہیں، اور آپ کی جو نام ہے، کنیت ہے یا نام ہے، وہ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے اور آپ کے فضائل اور کمالات پر مبنی ہے۔ مثلا زہرا کا معنی یہ ہے کہ ایسی ہستی جو جب محراب عبادت میں کھڑی ہو تو اس کے بدن مبارک سے ایسا نور ساطع ہو کہ فرشتوں کو روشنائی عطا کرے۔ صدیقہ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے جس کا معنی ہے کہ نبوت کی تصدیق کرنے والی سچی خاتون۔ اور پھر دیکھیں بی بی کی سچائی کی گواہی قرآن کی آیات دے رہی ہیں۔ آیا موبائلہ میں نبی کریم سچوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ان سچوں میں سے ایک سچی ہستی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی، صدیقہ۔ اور آپ کے القاب میں سے طاہرہ، یعنی گناہوں سے پاک، معصیت سے پاک۔ اس لیے تو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آپ کے القاب میں سے کہ بتول ہے، یعنی تمام خواتین سے افضل۔ اور یہی لقب، بتول کا یہ لقب حضرت مریم کو ملا ہے آپ سے پہلے، لیکن آپ کی بتول اور حضرت مریم کی بتول ہونے میں فرق ہے۔ فرق کس طرح ہے کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی خواتین سے افضل تھیں، لیکن فاطمہ الزہرا تمام زمانوں کی خواتین سے افضل ہیں، بلکہ جنت کی جو خواتین کی سردار ہیں، یعنی حتیٰ حضرت مریم کی سردار ہیں۔ اور یہ لقب اتنا مشہور آپ کا معروف ہے کہ یہ لقب، اس لقب کے ذریعے امیر المومنین کو ایک لقب ملا ہے، وہ لقب زوج البتول، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار۔ اور آپ کے القاب میں سے ایک اور لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، تمام
جو ہے وہ جہانوں کی خواتین کی سردار، آپ کے لقب میں القاب میں سے منصورہ، مطہرہ، زکیہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، یہ آپ کے القاب میں سے القاب ہیں اور یہ آپ کی صفات پر مبنی ہے۔ راضیہ اور مرضیہ، راضیہ یعنی جو خدا کی رضا پر راضی ہیں، مرضیہ وہ جن سے خدا راضی ہے، اور خدا ہر کسی سے راضی نہیں ہوتا، خدا انسان میں کمالات دیکھتا ہے، فضائل اور سجایت دیکھتا ہے، پھر اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور آپ کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ام ابیہا ہے، ام الائمہ ہے۔ ام ابیہا کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ ام ابیہا آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی اپنے والد گرامی کے لیے شفیق تھی، محبت کرنے والی تھی، دل سوزی کرنے والی تھی، ہمدردی کرنے والی تھی، گویا ایک ماں جس طرح اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے۔ تو یہ لقب خود پیغمبر پاک نے آپ کو دیا، ام ابیہا۔ اور ام کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، ام عربی میں کہتے ہیں پناہ گاہ کو، شیلٹر کو، اور ماں کو بھی اس لیے ام کہا جاتا ہے کیونکہ بچے کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ کو ام ابیہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں اپنے باپ کے لیے پناہ گاہ۔ جب کفار نبی کریم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، آپ کو اذیتیں کرتے تھے، تو آپ کو جو ہستی تسلیت کہتی تھی اور آپ کے لیے سہارا بنتی تھی، آپ کے لیے پناہ گاہ کا کام دیتی تھی، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ اس لیے آپ کو کہا گیا ام ابیہا۔ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی مکہ میں دیکھیں یا مدینہ میں تو اس میں کچھ داستانیں پائی جاتی ہیں، مہاجرے پائے جاتے ہیں بی فاطمہ الزہرا کی۔ مکہ میں جب آپ تھی بچپن کے عالم میں تو اپنے بابا کے ساتھ دوش بدوش کھڑی تھی، اور اپنے والد گرامی اور والدہ کے درمیان مہر و محبت کا مرکز تھی۔ مکہ میں اپنے والد گرامی کہ ان مشکل ایام میں آپ کے لیے سہارا تھی، اور آخری وقت میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے تاکید کی تھی، وصیت کی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھا جائے۔ اور بعض اوقات ڈائریکٹ بات کرنے سے، بعض اوقات ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے بعض معاملات میں پیغام اگر پہنچانا ہو پیغمبر گرامی کے محضر میں اور پیغمبر کی بارگاہ میں، تو حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہ کے ذریعے پیغام پہنچاتی تھی۔ مثال کے ذریعے عرض کروں گا کہ جب ان کے آخری ایام تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، تو انہوں نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہا کہ آپ اپنے بابا جان سے جا کر کہیں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ آپ اپنے اس لباس میں مجھے کفن دیں جس لباس میں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی کریم مسجد میں تشریف فرما تھے، بی پاک گئیں اور اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش کا جب اظہار کیا تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی کریم گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ خدا کا ارشاد ہوا کہ خدیجہ سے کہہ دیں کہ خدا نے خدیجہ کے لیے جنت سے کفن کا انتظام کر دیا ہے۔ نبی کریم آئے، آ کر بی خدیجہ تو کبریٰ کو تسلی دی، اور وہاں پر خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے تاکید فرمائی کہ میری بیٹی کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی بنیاد پر جب شادی کی رات تھی تو اسماء بنت امیس بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس موجود تھی، تو اسماء بنت امیس بی بی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جس طرح خواتین ہوتی ہیں کہ دلہن کے پاس بیٹھتی ہیں۔ تو نبی کریم آئے اور ارشاد فرمایا
کہ تمام خواتین یہاں سے چلی جائیں، میں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم آئے اور اسما بنت امیس نہیں اٹھی، تو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اسما، میری بات تم نے نہیں سنی کہ میں نے کہا کہ چلی جائیں تمام خواتین، میں اپنی بیٹی سے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسما بنت امیس نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، میں چلی جاتی لیکن میں نے وعدہ کیا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ سے کہ میں شادی کی رات فاطمہ کا ساتھ دوں گی۔ تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی اتنی عظیم والدہ تھی، اتنی عظیم بیٹی تھی۔ اس لیے تو قرآن کی متعدد آیات بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ویسے تو 1/3 قرآن اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، اور پھر اگر اس سے بھی آپ کم لیں تو 313 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور ان آیات میں جو مشہور و معروف آیات ہیں یا سور ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، وہ اس طرح ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ دیکھیں بی بی کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ نبی جس کو حکم ہو رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ اے نبی کم عبادت کر، اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی آپ زیادہ عبادت کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نہ فقط عبادت کر بلکہ قربانی دے، یعنی اتنی عظیم نعمت ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے، اتنی بڑی نعمت سے تجھے ہم نے نوازا ہے، تو تیرا کام ہے کہ تو عبادت کر۔ اور سورہ کوثر کا کمال دیکھیں، چھوٹی قرآن کی صورت ہے لیکن وزن کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے، ارزش کے لحاظ سے کئی سور پر بھاری ہے۔ اور عربوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ سال کے بہترین اشعار سونے سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ان اشعار کا کوئی قرآن، کوئی بھی عربی ادب کا کلام ان اشعار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن جس رات کو سورہ کوثر نازل ہوئی اور اس کا اعلان ہوا تو شرمندگی سے رات کی تاریکی میں عربوں نے وہ اپنے لکھے ہوئے اشعار جو انہوں نے خانہ کعبہ پر آویزاں کیے تھے ان کو اتار دیے۔ یعنی بی بی کی شان میں نازل ہونے والی سورت کا مقابلہ عرب کے اشعار نہ کر سکے۔ جب عرب کے اشعار نہ کر سکے تو کیا کوئی عرب بی بی کے سرتاج کا مقابلہ کر سکتا؟ سورہ کوثر بی بی کی شان میں نازل ہوئی، اور دیکھیں پیارے الفاظ استعمال ہوئے، انا اعطیناک الکوثر، عطا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عطا کا لفظ احسان کی منزلت پر ہوتا ہے، منت گزاری کی منزلت پر ہوتا ہے عطا کا لفظ۔ اور پھر دیکھیں شروع میں کثرت آئی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا ایک معنی کثرت ہے، اور آخرت میں قلت ہے، اس سورہ کے آخر قلت پایا جاتا ہے، یعنی بہترین تضاد پایا جاتا ہے۔ شروع میں یعنی نبی تم کو ہم نے کثرت عطا کی ہے اور تیرے دشمن کو ہم نے قلت عطا کی ہے۔ هو الابتر، یعنی ایسا کہ جس کی نسل ختم ہونے والی ہے، یعنی تاریخ نے واضح کر دیا کہ کوثر والے کون ہیں اور ابتر کون ہیں، صلوات والے کون ہیں اور لعنت والے کون ہیں۔ واضح ہو گیا کہ جو بھی بیوی کے مقابلے میں آئے گا، بیوی کی توہین کرے گا، بیوی کوثر کی مالک ہے، وہ ابتر ہوگا، بیوی پر صلوات ہوگی اور اس پر لعنت ہوگی۔ اور آیت تطہیر، عظیم آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیا مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیا اطعام سورہ حل عطا میں ہے، جو حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور حدیث بضعۃ منی
حدیث جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ جنت کی خواتین کے سردار ہیں، اور سب سے بڑی حدیث جو بی فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے حدیث قصہ ہے، مشہور و معروف حدیث، جس میں نبوت اور امامت کا مرکز ٹھہرائی ہیں بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اب میں کچھ یہاں شبہات ہیں وہ دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خود کچھ چیزیں خدا نے بی بی کو عطا کی ہیں پیغمبر کے توسط سے، اور ان عطا کردہ چیزوں میں سے تسبیح فاطمہ زہرا ہے، تسبیحات فاطمہ زہرا ہے۔ خدا نے حکم دیا نبی کریم کو کہ یہ بی فاطمہ زہرا کو یہ تسبیح عطا کی جائے، اور یہ تسبیح فاطمہ زہرا ہے کیا، اور کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے فضائل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آپ کو جب کوئی مشکل ہو، پریشان ہو، سختی میں گر گئے ہیں، نان و نفقے کی مشکل ہے، رزق کی مشکل ہے، اولاد کی مشکل ہے، فیملی کی مشکل ہے، دوست و احباب کے ساتھ رابطہ کٹ گیا ہے، پریشانی ہے، انزائٹی ہے، اضطراب ہے، سٹریس ہے، تو میں شرطیہ طور پر کہتا ہوں آپ تسبیحات فاطمہ زہرا پڑھیں، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ پیغمبر نے گارنٹی دی ہے۔ اور ایسی تسبیح جو خدا کے حکم سے نبی کریم نے عطا کی ہے کس کو، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ لیکن اس تسبیح کی کوئی شرائط ہے، اور عجیب ہے، یہ تسبیح وہ ہے جس کو شیعہ سنی نے ذکر کیا، مسلمانوں کے ہاں یہ محبوب تسبیح ہے، اور اس کا مقام اور منزلت ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اور یہ کس نے دی ہے؟ نبی کریم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دی ہے۔ کب دی ہے، کس لیے دی ہے، اور اس کی فضیلت پیغمبر پاک نے کس طرح بیان کی ہے۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور بعض چیزیں جو آل بیت کے درمیان ہوتی تھیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی تھی، ہمیں بتانے کے لیے ہوتی تھی۔ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارشاد فرمایا کہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، کام گھر کا زیادہ ہے۔ اس سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے سارے کام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کرتی تھی۔ خواتین کے لیے مشعل راہ تھیں۔ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ ہم گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بی بی فاطمہ کو فالو کرنے والی ہیں، ان کی پیروکار ہیں، ان کی چاہنے والی ہیں، تو آپ کی ان کی سیرت پر چلنا پڑے گا۔ فرمایا کہ مجھے کسی خادمہ کا انتظام میرے لیے کر دیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے ایسی چیز سکھا دیتا ہوں جس کے بعد تجھے خادمہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا چیز سکھاتا ہوں؟ فرمایا کہ 34 دفعہ آپ اللہ اکبر کہیں، 33 دفعہ الحمدللہ کہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، تو آپ کی تھکاوٹ دور ہوئے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور یہ روایت تسبیح فاطمہ زہرا کی شیعہ اور سنی دونوں منابع میں آئی ہے، دونوں مصادر میں آئی۔ لیکن تسبیحات فاطمہ زہرا پڑھنے کی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد اس کی تلاوت کی جائے، حتیٰ صلوات نہ پڑھیں درمیان کے، اس اور تسبیحات فاطمہ زہرا کے اور نماز کے۔ اور پھر یہ کہ اس کی ترتیب کی رعایت کی جائے، یعنی پہلے اللہ اکبر کہیں، پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ۔ اور پھر اس کی یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہوں،
خضوع خشوع کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، جلدی نہ کریں، اور پھر اس تسبیح کے درمیان موالات ہونا چاہیے، کنٹینیوسلی ہونے چاہیے، پے در پے ہونے چاہیے، درمیان میں کوئی چیز فاصلہ نہ ہو۔ اس لیے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے جو کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ خدا کا ذکر زیادہ کرو، اس سے مراد تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اسی طرح امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ الزہرا کی تسبیحات سے کوئی چیز بالاتر ہوتی، بہتر ہوتی، بیشتر مقام رکھتی ہوتی، تو خداوند تعالی کے حکم سے نبی کریم وہ چیز اپنی بیٹی کو عطا کرتی۔ بس تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تاکید ہوئی ہے، اور تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے ہاں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بڑا مقام اس کو حاصل ہے۔ اور میں سن رہا تھا کہ ایک اہل سنت کے مقرر کہہ رہے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں، شیعہ نہیں پڑھتے۔ جو چیز بھی اہل بیت سے منسوب ہے، اہل بیت کے ہاں بیان ہوئی ہے، اہل بیت سے نسبت رکھتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا وہ اہل بیت سے نسبت رکھتی ہے اور شیعہ اس کو انجام نہ دیں۔ بس تسبیحات فاطمہ الزہرا کا ہمارے یہاں بہت زیادہ مقام ہے، اور آپ کے یہاں تو صرف ایک تسبیحات فاطمہ الزہرا ہے، ہمارے یہاں اور چیزیں بھی اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں۔ دعائے کمیل ہے جو ہمارے یہاں بیان ہوتی ہے اور کسی مسلک کے یہاں بیان نہیں ہوتی، جو تعلیم دی ہے امام علی نے اپنے پیارے صحابی کمیل ابن زیاد کو۔ تسبیحات فاطمہ الزہرا کے بعد جو قیمتی چیز ہم تک پہنچی ہے وہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مصحف فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک کتاب ہے جو بی بی پاک کی احادیث پر مبنی ہے، اور یہ تعلیم خدا کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک تک پہنچی، اور اس کے بارے میں دو جو ہے وہ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک تک پہنچی ہے، بی بی پاک بیان فرماتی تھی، امام علی لکھتے تھے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ احادیث، وہ تعلیمات جو پیغمبر پاک بی بی پاک کے لیے تلقین فرماتے تھے، اس کو امام علی لکھتے تھے، اور اسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیں، مصحف سے ہر جگہ مراد قرآن نہیں ہوتا، جو اہل سنت کو ایک شبہ ہوا ہے کہ شیعوں کا ایک علیحدہ قرآن ہے جس کا نام مصحف فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا قرآن وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں۔ اگر کسی کو شک ہے تو آئے ہماری مساجد میں، اگر چیک کر لے کون سے قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور کون سا قرآن وہاں رکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ کراچی میں بعض شیعہ مساجد کو آگ لگا دی، اور اس میں ظاہر ہے قرآن بھی تھے، قرآن جل گئے۔ تو علامہ رشید ترابی جلے ہوئے قرآن لے کر گئے ضیاء الحق کے پاس اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن وہی ہے، نیچے تاج کمپنی کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ وہی ہے جو تاج کمپنی نے چھاپا ہے، اور صرف اس کو آگ اس لیے لگائی گئی ہے کہ شیعوں کے ہاں تھا۔ بس مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیثوں کی کتاب ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر کہ پیغمبر پاک کے بعد فرشتے آتے رہے ہیں بی بی پاک کے لیے خدا کا پیغام لے کر کے، اس میں اگر کوئی کہتا ہے مشکل ہے، کوئی شبہ ہے، تو شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آیا غیر انبیاء کے لیے بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں؟ وہی آ سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ حضرت مریم کے لیے آئی کہ حضرت عیسیٰ کی بشارت دی، فرشتے نے دیے پیغام نا،
اور جب حضرت مریم کے لیے فرشتے آ سکتے تو کیا فخر مریم کے لیے فرشتے نہیں آ سکتے؟ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے فرشتے آئی، خدا کی طرف سے وحی آئی، اوحینا الی ام موسیٰ، قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اور اب یہ جو مصحف فاطمہ ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اس کے مطالب کیا ہیں؟ اس کا میٹر کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت بھی یہاں نہیں ہے اس مصحف فاطمہ میں۔ پیغمبر کی احادیث ہے؟ نہیں، پیغمبر کی احادیث میں نہیں ہے۔ پہلی چیز اس میں جو پائی جاتی ہے مصحف فاطمہ میں، وہ خدا کی طرف سے تسلیت اور تعزیت تھی جو نبی کریم کی وفات کے بعد بی بی غمگین ہو گئی تھی۔ خدا کی طرف سے تسلیت و تعزیت تھی، فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک تک پہنچی۔ اور دوسری چیز اس میں پائی جاتی ہے کہ بی بی پاک کو ان خدا کے پیغامات کے ذریعے نبی کریم کا مقام بہشت میں بتایا گیا۔ نمبر 3، آئندہ ہونے والے حوادث اور واقعات کے بارے میں بی بی پاک کو بتایا گیا جو اس مصحف فاطمہ میں درج ہے۔ اور اس کے بعد بی بی پاک کو آئندہ آنے والے حکمرانوں سے متعلق بتایا گیا، فرشتوں کے ذریعے اس کتاب میں درج ہوا۔ اور انبیاء کی اس میں خبریں پائی جاتی ہیں اور ان کی سرنوشت پائی جاتی ہے۔ بس مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن نہیں ہے، پیغمبر کی احادیث نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا کلام ہے جو فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک کو الہام ہوا اور اس کو لکھا گیا۔ اور یہ ائمہ کی امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کے پاس مصحف فاطمہ ہوگا۔ اور کربلا کے میدان میں جو نشانیاں امام حسین سے منتقل ہوئی ہیں امام زین العابدین میں، ان میں سے ایک مصحف فاطمہ تھا۔ کون سی نشانی ہے؟ وہ پیغمبر کا امامہ ہے، پیغمبر کی ابا قبا ہے، پیغمبر کا لباس ہے، ذوالفقار ہے، اور یہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کتاب علی نے۔ بس مصحف فاطمہ امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ قرآن نہیں ہے۔ بس اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جو احادیث ہمارے پاس پہنچی ہیں ابھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، جو شیعہ اور سنی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے بہت ساری احادیث جمع آوری ہوئی ہیں اور علیحدہ ان کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، جس طرح مسند فاطمہ ہے، اخبار فاطمہ ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ہم تک پہنچی ہیں اور وہ احادیث پر مبنی ہیں کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کی اس کی راوی ہیں، اپنے بابا سے روایات انہوں نے نقل کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو عظیم چیز ہم تک پہنچی ہے وہ بی بی کا خطبہ ہے، خطبہ فدکیہ، کہ مصنف عبد الرزاق سنانی میں آیا ہے کہ جب بی بی خطبہ دینے کے لیے مسجد تشریف لے گئی ہیں، خواتین کے درمیان اس طرح چل رہی تھیں جس طرح نبی کریم چل رہے ہیں، مشیہ کا مشی رسول اللہ۔ اور وہ خطبہ عظیم خطبہ ہے، اور اس خطبے کو علی علیہ السلام کے خطبات کے جو ہے وہ سائڈ پر رکھا جائے، فصاحت و بلاغت میں کسی چیز کی کمی نہیں پائی جاتی۔ پھر اس کے علاوہ جو پیغمبر پاک نے بی بی فاطمہ الزہرا کو ایک خاص نماز سکھائی جسے نماز حضرت فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، جو مستحب ہے، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے حاجت روائی کے لیے، کہ یہ 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کو کہا جاتا ہے نماز اوابین یا توابین، شاید لکھا گیا ہے، غلطی سے اوابین لکھا ہے، توابین۔ مشہور و معروف نماز ہے،
سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور پھر سلام کے بعد سبحان اللہ العز الشامخ والی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد اپنی حاجت مانگی جائے۔ بس یہ مطالب ہیں جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اس سے زیادہ مطالب تھے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے دشمنی کی، انہوں نے جان بوجھ کر کے ان مطالب کو تاریخ میں گم کر دیا۔ کون سے لوگ؟ کہ جنہوں نے بی بی کے گھر کو آگ لگائی، جنہوں نے بی بی کے محسن کو شہید کیا، جنہوں نے بی بی کو مجبور کیا کہ وہ گھر سے آ کر مسجد میں خطبہ ارشاد فرمائیں، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا۔ بی بی سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی وفات کے بعد دن اور رات رویا کرتی تھی، تو مسلمانوں نے کہا کہ علی فاطمہ کو کہو کہ دن کو روئیں یا رات کو روئیں، ایک وقت کا انتخاب کریں، ہماری نیند میں خلل آتا ہے فاطمہ کے رونے سے۔ بات یہاں نہ رکی، کہا کہ فاطمہ کو کہو کہ نہ رویا کریں، ہماری آرام میں خلل آتا ہے۔ تو امام علی نے مدینہ کے باہر ایک گھر تعمیر کیا کہ بی بی دن کو وہاں جا کر اپنے بابا کے لیے رویا کرتی تھی، اور اس گھر میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور آواز دے کر کہتی تھی، اے میرے بابا، صبت علیہ مسائب بدلو صبت علیہ مسرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد فاطمہ پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی، اور جب گھر کو جلایا گیا نا تو اپنے بابا کی قبر پر جا کر گھر کی طرف دیکھ کر آواز دے کر کہتی تھی، بابا لوگوں نے میری پناہ گاہ کو جلا دیا۔ اور اتنا بی بی فاطمہ کو ستایا گیا کہ وصیت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ستایا میرے جنازے میں شرکت نہ کریں، اور بی بی نے وصیت کی کہ علی مجھے رات کو غسل دیا جائے، مجھے رات کو کفن دیا جائے، مجھے رات کو دفنایا جائے۔ حالانکہ ہوتا ہے کہ وصیت کی جاتی ہے کہ دن کو دفنایا جائے اور ایسے وقت پہ دفنایا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائے۔ وہ کون سی مشکل نبی کی بیٹی پر آن پڑی کہ نبی کی بیٹی مجبور ہوگی وصیت کرے کہ رات کو دفنایا جائے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالم فسيعلم الذين ينقلبون ينقلب۔ خدایا ہماری اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ جو مومنین مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، ان کے غموں کو خوشی میں تبدیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی